بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اندھیری میں تنہائی، اور تنہائی میں دل کا بوجھ بہت محسوس ہو رہا تھا۔ ایک غریب لیکن نیک دل نوجوان زید اپنی جھونپڑی میں اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ وہ زندگیوں کی تلخیوں سے تھک چکا تھا، لیکن اس کا دل ایمان سے لبریز تھا۔ یا اللہ، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، لیکن تو سب پر قادر ہے۔ مجھے دنیا کی نہیں، تیری رضا کی طلب ہے۔ بس مجھے اپنی جنت الفردوس عطا کر دے، خواہ میں دنیا میں کچھ نہ پا سکوں۔ یہ دعا وہ روز کرتا۔ کبھی آنکھوں میں آنسو ہوتے، کبھی مسکراہٹ۔ اس کی زندگی میں نہ دولت تھی، نہ عزت، نہ دنیاوی آسائشیں، مگر اس کا دل جنت الفردوس کے تصور سے ہمیشہ روشن رہتا۔ زید روز فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کر کے نماز تہجد پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اور پھر محلے کے بوڑھوں، یتیموں اور بیواؤں کے کام میں لگ جاتا۔ وہ خود روزے رکھتا اور دوسروں کے لیے کھانا جمع کرتا، خود پرانے کپڑے پہنتا اور دوسروں کو نئے کپڑے پہناتا۔ وہ کسی سے تلخ بات نہیں کرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا، اور ہمیشہ زبان پر اللہ راضی ہو جائے گا ورد رکھتا تھا۔ محلے کے لوگ اسے دیوانہ کہتے جنت الفردوس صرف انبیاء، شہداء یا بڑے اولیاء کے لیے ہے، تو کس خوش فہمی میں ہے؟ زید مسکرا کر کہتا، میرا رب بہت رحیم ہے، وہ چھوٹے سے عمل کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے۔ ایک دن زید شدید بیمار ہو گیا، جسم کمزور، چہرہ زرد، لیکن زبان پر وہی الفاظ، یا اللہ، مجھے جنت الفردوس عطا کر دے، میں تجھ سے صرف یہی مانگتا ہوں۔ زید کی روح خاموشی سے پرواز کر گئی۔ اس کے جنازے میں صرف چند لوگ شریک ہوئے۔ کوئی واہ نہ تھی، کوئی شہرت نہ تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک گمنام فقیر تھا، مگر آسمان پر کچھ اور ہی منظر تھا۔ جب زید کی روح عالم ارزق میں پہنچی تو دو نورانی فرشتے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشک و عنبر سے بھرے تھال تھے۔ انہوں نے زید سے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، رب العالمین نے تیرا استقبال جنت کے فردوس کے مہمان کی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ زید حیرت سے بولا، کیا میں جنت الفردوس کا مہمان ہوں؟ فرشتوں نے کہا، ہاں، تو نے دنیا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف اللہ کی رضا مانگی۔ تو نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی، ریاکاری نہیں کی۔ تیرے سجدے، تیرے آنسو اور تیرے صبر نے آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنت الفردوس کا دروازہ کھلا۔ زید کو جنت کے بلند ترین دروازے پہ لایا گیا۔ وہاں ایک نورانی پردہ تھا، جس کے پیچھے روشنی کی وہ چمک تھی کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ پھر ایک فرشتے آگے بڑھا اور بلند آواز میں اعلان کیا، یہ ہے زید، اللہ کا خاص بندہ، جس نے دنیا میں جنت الفردوس مانگی اور رب نے اسے وہ عطا کی۔ ہٹا اور زید کے سامنے جنت الفردوس کا منظر تھا۔ نہریں، باغات، موتی کے محلات، شہد اور دودھ کی نہریں، مشک کی خوشبو، حوریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب۔ ایک محل کے دروازے پہ لکھا تھا، مرحبا اے سجدے میں رونے والے۔ زید نے جب جنت میں داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہاں انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین موجود تھے۔ ہر کوئی خوش، مسرور اور اللہ کی نعمتوں میں غرق تھا۔ حضرت بلال زید کو ملے اور کہا، دنیا میں جو ہمارے نبی کے نقش و قدم پر چلا، اللہ نے اسے ہمارے ساتھ جگہ دے دی۔ ایک فرشتہ زید کو لے کر ایک بلند مقام پر گیا۔ وہاں ایک باغ تھا جس میں روشنی کی نہ کوئی حد تھی نہ انتہا۔ زید نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ فرشتہ بولا، یہ مقام خاص ہے، وہ جگہ جہاں روز محشر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے چیدہ بندوں سے ملاقات فرمائے گا، اور تو ان میں سے ایک ہے۔ زید کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اللہ، تو نے دنیا میں فقیر رکھا، مگر آخرت میں فخر عطا فرمایا۔ جنت کا سب سے بڑا انعام۔ ایک دن فرشتوں نے اعلان کیا، آج اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا رضا کا وعدہ دے گا۔ سب اہل جنت جمع ہوئے، زید بھی ان میں تھا۔ پھر نور کی ایک تجلی آئی اور آواز سنائی دی، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہ ہوں گا۔
زید نے سر اٹھایا اور پہلی بار اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ اگر دل ہوتا تو پگھل جاتا، اگر جسم ہوتا تو فنا ہو جاتا، مگر یہ جنت تھی، یہاں صرف ابدی خوشی تھی۔ جنت الفردوس میں زید کو ہمیشہ کی زندگی ملی، بغیر تھکن، بغیر غم، بغیر درد کے۔ جو خواب اس نے دنیا میں سجدوں میں دیکھا وہ حقیقت بن چکا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی جیا تھا، اللہ کے لیے قربانی دی تھی۔ جنت الفردوس صرف انبیاء کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اخلاص، عاجزی اور صبر کے ساتھ اللہ کی رضا چاہے۔ دنیا کی محرومیاں اللہ کی عطاؤں کا راستہ ہو سکتی ہیں، سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔